سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے سندھ حکومت نے بجٹ جو پیش کیا، اور اس بجٹ پر تو گفتگو بہت کم ہوئی، گو کہ ایم کیو ایم نے اس پر بھی گفتگو کی ہے، یعنی اپوزیشن جماعت ظاہر ایم کیو ایم ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے اور جماعت اسلامی کا ممبر ہے، لیکن زیادہ جو خبروں میں ہائی لائٹ ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی لڑائی سندھ اسمبلی میں جو ہوئی ہے۔ لڑائی سے مراد ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی، اور جس طرح کے کلمات ایک دوسرے کے لیے ادا کیے گئے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے الزام لگایا کہ ہمیں بوری بند لاشوں کی دھمکی دی گئی ہے، انہوں نے الزام لگایا کہ جناب یہ پھر ہم سے وہی اسی لہجے میں بات کر رہے ہیں، اور انکوائری ہوگی کہ کیا کچھ ہمارے خلاف کہا گیا ہے۔ مائک وائک بھی ٹوٹ گئے اسمبلی میں۔ اسمبلی کا یہ ماحول جسے ہم کہتے ہیں نا جناب، عجیب و غریب ماحول، پڑھے لکھے لوگوں کی جگہ جو میرے اور آپ کے ووٹ سے گئے ہیں اسمبلی میں، اور جن کا کام ہے وہاں قانون سازی، اور قانون سازی کی بجائے کام یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں دونوں طرف کا موقف ہمیشہ ہی ہم رکھتے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کی اگر بات کروں تو ایم کیو ایم اپوزیشن میں ہے، یہ ذہن میں رکھیے، حکومت میں نہیں ہے۔ تو اپوزیشن ظاہر ہے بجٹ پہ بات بھی کرے گی، تنقید کرے گی، اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہے تو وہ بات بھی کریں گے، لیکن آپ بجٹ کے بجائے جواب دینا شروع کر دیں، ان کی ذاتیات تک بات شروع کر دیں، حالانکہ آپ کی سادہ نہیں، آپ کی 2/3 اکثریت ہے سندھ اسمبلی میں، آپ کی گورنمنٹ کا کوئی خطرہ نہیں، 110 سے زیادہ آپ کے پاس، مطلب کوئی بجٹ بھی آئے آپ کے پاس اتنے زیادہ ووٹ ہیں کہ آپ کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا کس سے پوچھنے کا، کسی کی اس سے بات کرنے کا۔ اس کے باوجود بھی آپ دینے والی پوزیشن میں، حکومت میں، ظاہر ہے کوئی بھی مسئلہ ہوگا پورے سندھ میں، آپ کی حکومت ہے تو ظاہر ہے سب سے زیادہ کرٹیسائز آپ کو اس لیے کیا جائے گا، بھئی یہ مسئلہ ہے، آپ نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، بھئی آپ کنٹرول کیوں نہیں کر رہے، آپ لا اینڈ آرڈر کنٹرول کیوں نہیں کر رہے، آپ روزگار مہیا کرنے میں کیوں ناکام ہے، آپ صحت کے مسائل، کوئی بات بھی کریں گے تو ظاہر آپ پر۔ لیکن وہاں جب آپ دھمکیاں دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ جی ہم انکوائری کرا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے اگر آپ انکوائری کرا رہے ہیں، لیکن ہونا وہاں پازیٹیوٹی ہونی چاہیے تھی، بات ہونی چاہیے تھی، دونوں طرف کا موقف ہونا چاہیے تھا، بجٹ پہ گفتگو ہونی چاہیے تھی، نہ کہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے آپ۔ پوری قوم نے یہ تماشا دیکھا کہ ایم کیو والے ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی والے ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، شجیل نام احمد صاحب غصے میں، انہوں نے بھی پین وین پھینک دیا، اور دیگر لوگ بھی غصے میں آ گئے۔ ایم کیو کی جانب سے فرحان انصاری کو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کے کلمات ادا کیے، جس میں ایک ان کا جملہ تھا بے شرم، انہوں نے کہا، تو کہا گیا کہ جی بے شرم کیوں کہہ دیا، یہ بڑا خطرناک قسم کا جملہ ہے۔ تو اس طرح کی دونوں طرف سے باتیں ہوتی رہیں کہ بوری بند لاشوں کے حوالے سے ہمیں کیوں اپنے بات کی ہے، آپ نے ہمیں پر یہ کیوں کہا اور دھمکی دینے کی کوشش کی۔ تو فرحان انصاری نے کہا کہ جی آپ الطاف حسین کی بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں تو آپ ہمارے کسی سیکٹر دور کی بات یونین انچارج کا نام نہیں لے سکتے تھے، اور وہ دور تھا ایک زمانے میں، ظاہر تھا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اب اس طرح کی باتیں، ماضی یعنی کہ تلخیاں نکالنے والی بات، کام کے بجائے اس طرح کی گفتگو، ایم کیو والے کہیں گے جی آپ نے طیارہ اغوا کر لیا تھا، وہاں سے بات شروع ہوتی ہے، بھٹو صاحب کے دوست سے بھی شروع کر دیتے ہیں کہ اس زمانے میں پھر طیارہ اغوا ہوا، پھر فلاں ہوا اور فلاں ہوا فلاں، اور پھر ان کے اوپر الزامات، پھر ایم کیو ایم کے خلاف وہ آ جاتے ہیں کہ آپ نے بوری بند لاشوں کا تحفہ دیا، آپ اس شہر میں یہ کرتے تھے، بوری بند لاشیں دیتے تھے، پتہ خوری کرتے تھے، آپ ہڑتالوں کی سیاست آپ نے کی فلاں۔ بھائی یہ دونوں باتیں، اس پر پھر ایک الگ سے ڈیبیٹ کہیں باہر بیٹھ کر لیں کہ آپ میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، لیکن عوام تو یہ سننا چاہتے ہیں کہ جس اسمبلی میں جو بجٹ پیش کیا گیا اس کے ثمرات، اگر اچھا بجٹ ہے، عوام دوست بجٹ ہے، ثمرات کس طرح پہنچیں گے، اگر نہیں پہنچ سکے تو ذمہ دار کون ہے۔ عوام نہیں سننا چاہتے، آپ کو اسی لیے بھیجا ہے کہ ہمارے لیے اس طرح کی قانون سازی کیجئے کہ انصاف ہمیں اپنی دہلیز پر ملے، ہمیں ایک کوٹا سسٹم نہیں چاہیے، ہمیں اس شہر میں، کراچی میں اگر ہم رہتے ہیں تو یہیں کے لوگوں کو روزگار پہلے ان کا حق ہے، ان کے لیے چاہیے۔ اب کوئی چنیوٹ سے، کوئی لورلائی سے، کوئی کہیں سے، یا چنو سے، کوئی پشاور سے، کوئی کوئٹہ سے، کوئی گلگت سے، کوئی بلتستان سے، ہم دیکھتے ہیں یہاں لوگ آئیں، پورا پاکستان ہم سب کا بالکل آئیں، لیکن ان کو سرکاری نوکریاں مل جاتی ہیں اور یہاں کے مقامی لوگ، پڑھے لکھے نوجوان جوتیاں چٹکاتے پھر رہے ہیں، تو پھر افسوس ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب دینے کے بجائے آپ نے بجٹ پورا ایک طرف رہ گیا اور آپ الجھ گئے دوسری چیزوں میں، آپ الجھ گئے ذاتیات پر، آپ آ گئے اس بات پر کہ مجھے بے شرم کیوں کہہ دیا، وہ کہہ رہے ہیں فلاں کیوں کہہ دیا، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ لاڑکانہ کٹنگ ہے، وہ کہتے ہیں یہ چائنا کٹنگ ہے، وہ فلاں ہے، دوسرے پہ الزامات الزامات الزامات۔ پھر میں کہوں گا، اس پہ میں لمبی بات کر سکتا ہوں، رزاق باجوہ صاحب نے کہا جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈستے رہیں گے، اور پھر ایک وہاں فاروق اوان صاحب جو پولیس سے ریٹائرمنٹ کے بعد ایم پی اے بنے ہوئے ایس ایس پی تھے، وہ آج کل پاکستان پیپلز پارٹی کے
ایم پی ہیں وہ، تو وہ انہوں نے الزامات لگائے ایم کیو ایم پر. ایم کیو ایم والے پھر کھڑے ہوئے تو ان کو کہا جی سنتری بادشاہ اور جعلی پولیس مقابلے جتنے انہوں نے کیے ہیں، اب ہم بتا دیں کسی کو کہ جناب جن کی فیملیز کے ساتھ یہ ہوا ہے تو وہ ان کا گھیراؤ کر لیں گے. اور یہ دیکھیں یہ تمام باتیں گو کہ سچ ہو سکتی ہیں، لیکن موقع محل بھی ہوتا ہے. پھر سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کر باتیں اس ٹو دا پوائنٹ ان چیزوں پر ہونی چاہیے جس کا براہ راست تعلق عوام سے ہے، کیونکہ بجٹ نئے نئے پیش ہوا ہے، بجٹ منظور ہوگا اور اس کے بعد آج جیسے کم اسمبلی منظور ہو گیا، تو اس پر بات ہونی چاہیے تھی. اس پر نہیں ہوئی، بلکہ آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے رہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا رہا. تو ہم تو پھر یہ توقع رکھیں گے کہ خدا را عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بات کریں، اور عوام کو کس طرح روزگار مہیا ہوگا، بے روزگاری کس طرح ختم ہوگی، لا اینڈ آرڈر سچویشن کس طرح بہتر ہوگی، قوانین پر عمل درآمد آپ کس طرح کرائیں گے، اس پر بات ہونی چاہیے.